ایک روز صبح صبح کشتی میں شور اٹھا کہ میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا خیر تو ہے، کیا بات ہوئی، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ مگر وہ آدمی بس چلائے جا رہا تھا اور بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا۔ چنانچہ اس آدمی کی آہو پکار سن کر کشتی کے سبھی مسافر وہاں جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے آخر کیا بات ہے۔ کسی کو کچھ بھی معلوم ہوتا تو بتاتا کہ کیا بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آپ کا اپنا میزبان حافظ عبد المنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک دلچسپ واقعہ بتائیں گے، لہذا ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی پارٹ مس نہ ہو۔ دوستو، شور کرنے والے آدمی کے ارد گرد سارے کشتی کے سوار لوگ جمع ہو گئے۔ کشتی بہت بڑی تھی، اتنے مرد اور عورتوں میں ایک طرف بڑے عالم فاضل اللہ کے ایک نیک بندے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ شور کی آوازیں انہوں نے بھی سنی تھی۔ لوگوں نے رونے پیٹنے والے کو سمجھا بجھا کر جب بات پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ایک غریب مسافر ہوں، ایک تھیلی میں زندگی بھر کا سرمایہ میں نے چھپا رکھا تھا، کسی ظالم نے وہ تھیلی چرا لی ہے۔ سب کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ کتنا مال تھا تھیلی میں، تو اس نے بتایا 1000 اشرفیاں تھیں۔ اس زمانے میں 1000 اشرفیاں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اس آدمی کی بات جس نے سنا اسے افسوس ہوا۔ کچھ لوگ مل کر مشورہ کرنے لگے، پھر کشتی کے مالک کو بلایا اور پھر لوگوں نے سارا ماجرا اسے سنایا۔ اس نے کہا اگر تھیلی کشتی میں ہے تو پتہ چل جائے گا، میں سب مسافروں کی تلاشی لیتا ہوں۔ چند ہی لمحوں میں یہ خبر سارے کشتی میں پھیل گئی۔ جہاز میں مرد، بوڑھے، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ وہاں کڑی نگرانی میں تمام مسافروں کی تلاشی ہوئی، مگر وہاں کسی کے پاس سے گمشدہ تھیلی نہ نکلی۔ اب لوگ اس آدمی پر الٹ پڑے، طرح طرح کی باتیں ہوئی اور ہوتے ہوتے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا تھا۔ جھوٹے پر اللہ تعالی کی لعنت ہوتی ہے۔ سب اسے برا بھلا کہہ کر اپنی جگہ جا بیٹھے۔ جھوٹا آدمی سٹ پٹا کر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ جب تک سفر جاری رہا مسافر اسے پھنکارتے رہے۔ دوستو، اصل میں ہوا یہ تھا، جب سفر شروع ہوا تو یہ جھوٹا پھرتا پھراتا کشتی میں گشت کرتا رہا۔ اس عالم فاضل اللہ کے نیک بندے کے پاس بھی پہنچا تھا اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اسے معلوم ہو گیا کہ ان اللہ تعالی کے نیک بندے کے پاس ایک تھیلی میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ اب اس فریبی کو ہر لمحہ یہ فکر کھانے لگی کہ کسی طرح 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے اڑے۔ جب کوئی اور تدبیر نہ بن پائی تو اس نے یہ کھیل کھیلا کہ اس سے سب شریف لوگ پریشان ہو گئے۔ تمام مسافروں کو تلاشی دینا پڑی۔ تلاشی اللہ کے اس نیک بندے کی بھی ہوئی، لیکن کسی کے پاس سے وہ تھیلی نہ نکلی۔ جب دریا کا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگی اور تمام مسافر کشتی سے اتر گئے تو اس جھوٹے شخص نے علیحدگی میں اللہ کے اس نیک بندے سے پوچھا کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میرے پاس واقعی 1000 اشرفیاں تھیں۔ اس نے پوچھا پھر وہ تھیلی کہاں گئی؟ انہوں نے جواب دیا جب تو نے اپنی تھیلی گم ہو جانے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ گیا کہ تو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا ہے۔ اب اگر وہ تھیلی میرے پاس نکلتی تو سب لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں، اس لیے میں نے چپکے سے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ جھوٹے نے کہا 1000 اشرفیاں آپ نے دریا میں ڈال دی؟ جواب ملا ہاں، میں نے ساری اشرفیاں پانی میں ڈال دی۔ اس نے کہا تب تو آپ کا بڑا نقصان ہوا۔ جواب ملا نیکی کا بدلہ برائی سے دینے والے ظالم دوست، میرے نزدیک
اہمیت دولت کی نہیں، لوگوں کے اس اعتماد کی ہے جو حدیث نبوی کی خدمت کے لیے مجھے برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر میں خائن مشہور ہو جاؤں تو میری بیان کردہ حدیثوں پر کون اعتماد کرے گا؟ دوستو، اب آپ بھی یہ سن لیں یہ بزرگ کون تھے۔ یہ بزرگ امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ تھے، جن کی بخاری شریف دنیا بھر میں مستند مانی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں اسماعیل ایک متقی شخص اور جلیل القدر عالم تھے۔ ان کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی، مگر کچھ ہی عرصے بعد اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل وراثت میں کافی دولت چھوڑ کر گئے۔ ان کی اہلیہ نے بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنے بیٹے کی تعلیم اور تربیت شروع کر دی، لیکن ان کی حسرت اور نا امیدی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بچے کے مستقبل میں ترقی اور ان کی تمناؤں کی تکمیل میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ وہ بچہ بچپن میں ہی اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب نابینا ہونے کی صورت میں یہ بچہ حصول علم کے لیے علماء کی مجلس میں شرکت سے معذور تھا، اور نہ ہی حصول علم کے لیے دوسرے شہروں کا سفر اختیار کر سکتا تھا۔ ماں کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ آخر اس بچے کا کیا ہوگا، یہ کس طرح عالم دین بنے گا، بینائی کے بغیر علم کا حصول کیسے ممکن ہوگا۔ ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ باقی تھا، ایک ہی راستہ باقی تھا، اور وہ راستہ دعا کا تھا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ان پر دعا کے دروازے کھول دیے اور پورے اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر رونے لگی، رب العزت کے سامنے دست سوال دراز کر کے بچے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ نہ جانے کتنی مدت تک یہ دعائیں ہوتی رہی۔ ایک رات انہوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، بی بی تیری دعاؤں کی کثرت کے سبب رب العالمین نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ جب وہ بیدار ہوئی تو دیکھا واقعی ان کے بیٹے کی بینائی بحال ہو گئی ہے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، اے پروردگار، پریشان حال کی دعائیں تیرے علاوہ کون سن سکتا ہے، اور کون ہے جو اپنے بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ بیٹے کی بینائی لوٹ آنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت پر انہوں نے اس قدر محنت کی کہ رب تعالیٰ نے ان کے بیٹے پر علوم فنون کے دروازے کھول دیے۔ یہی وہ بچہ زندگی کے مختلف مراحل طے کرتا کرتا بہت بڑا محدث بنا، اور قرآن پاک کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب مرتب کی جو صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے۔ اس بچے کو لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، جن کا پورا نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے۔ راشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہمارے ساتھ مشائخ بخارا کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو عمر تھے۔ درس میں جا کر بیٹھتے، سب لوگ حدیثوں کو لکھتے اور یاد کرتے، مگر امام صاحب خاموش بیٹھے رہتے اور ایک لفظ نہ لکھتے۔ ساتھی ملامت کرتے کہ میاں جب تم لکھتے نہیں ہو تو آتے کیوں ہو؟ حاشر کہتے ہیں کہ 15-16 روز یوں ہی گزر گئے۔ 17ویں روز امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تنگ آ کر کہا، تمہاری ملامت کی حد ہو گئی، لاؤ اپنے اپنے رجسٹر نکال لاؤ اور دکھاؤ کہ تم لوگوں نے کیا لکھا ہے۔ ہم اس وقت 15,000 سے بھی زائد حدیثیں لکھ چکے تھے۔ ہم نے اپنے اپنے رجسٹر امام بخاری کے سامنے لا کر رکھ دیے، لیکن امام بخاری نے ساری احادیث منہ زبانی پوری مجلس میں سنا دی۔ ہم نے جان لیا کہ جو نایاب خزانہ اپنے کاغذوں میں ہے وہ امام بخاری کے سینے میں محفوظ ہے، اور پھر ہمیں امام صاحب کی یادداشت سے اپنے اپنے نسخوں کی اصلاح کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا غصہ پی جانا۔ عبداللہ بن محمد سیادفی رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اندر سے آب کی کنیز آئی اور تیزی سے نکل گئی، پاؤں کی ٹھوکر سے راستے میں رکھی ہوئی اور روشنائی کی شیشی الٹ گئی۔ امام صاحب نے ذرا غصے سے فرمایا، کیسے چلتی ہو؟ کنیز بولی، جب راستہ تنگ ہو تو کیسے چلے؟ امام صاحب یہ جواب سن کر انتہائی تحمل اور بردباری سے فرماتے ہیں، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ سیاد فی کہتے ہیں، میں نے کہا اس نے تو آپ کو غصہ دلانے والی بات کہی
تھی آپ نے آزاد کر دیا؟ فرمایا اس نے جو کچھ کہا اور کیا میں نے اپنی طبیعت کو اس پر آمادہ کر لیا۔ ترجمہ صحیح بخاری۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اے ابن آدم، جب تجھے غصہ آئے تو اسے پی جا، جب مجھے تجھ پر غصہ آئے گا تو میں پی جاؤں گا۔ بعض روایتوں میں ہے اے ابن آدم، اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرا حکم مان کر غصہ پی جائے گا، تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا۔ تفسیر ابن کثیر۔ دوستو، یہ تھا امام بخاری کے زندگی کا مختصر احوال۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ویڈیو کے بارے میں بتانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔